ماشاء اللہ الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی والی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود نے آگ جلا کر آگ کے اندر پھینکا تھا۔ اسی جگہ کو اور اسی جگہ پر جو آگ بہت ہی بڑی آگ جل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ اے آگ سلامتی والی اور امن والی اور ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ تو اللہ کا حکم دیکھو کہ قیامت تک کے لیے اب یہ جگہ جو آگ سے جل رہی تھی، جہاں پر ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اتنی بڑی آگ جل رہی تھی، اس آگ کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے۔ تو آج اس جگہ پر، اس آگ کی جگہ پر پانی بہہ رہا ہے، اور مچھلیاں دیکھو، مچھلیاں ماشاءاللہ کتنی بڑی بڑی مچھلیاں تیر رہی ہے، دیکھو پورے حوض کے اندر۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب اس جگہ پر قیامت تک کے لیے پانی اس طرح بہتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بڑی پرانی یہ جگہ ہے، ہزاروں سال پرانی جگہ ہے، اور الحمدللہ اللہ کے بندے اس جگہ پر آ کر اس جگہ کا دیدار کرتے ہیں، اور اس جگہ کو جو ہے اس کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ سامنے جو پہاڑ ہے، یہاں سے نہیں دکھتا، یہ درختوں کی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی، کہ گوفن بنائی تھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ ان بے وقوفوں نے، بے عقلوں نے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے کے لیے جذبات میں آ کے سلگا دی، مگر جب آگ سلگ گئی